کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں فحاشی سے روکتا ہے۔ فحشاء کسے کہتے ہیں؟ ہر کھلی گمراہی اور گناہ جو پبلک میں کی جائے، علانیہ کی جائے، فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جو بندہ بمانگے دہل وہ برائی کرتا پھرے، اعلانیہ۔ کوئی اعلانیہ شراب پیتا ہے، اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں تو تھوڑی سی شراب تو پیتا ہوں تو پھر کیا ہوا؟ یہ اعلانیہ فحاشی ہے، سمجھے بات کی؟ اور اللہ کہتے ہیں اعلانیہ گناہ، کیوں؟ یہ خدا کی خدائی کو چیلنج ہے فحاشی۔ وہ گناہ جو اعلانیہ پبلک میں کیے جائیں، اس کے اندر زنا بھی آ گیا، اور اس کے اندر زنا کے اور بدکاری کے جتنے بھی دوائیاں آگے، اس میں آج کا وہ فیشن بھی آ گیا جس میں ہماری ماں بیٹی اس فیشن میں بہتے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں ایسے جیسے نہیں پہنی ہوئی۔ حریہ لباس یہ فحاشی میں شامل ہے، مخلوط تعلیم یہ فحاشی میں شامل ہے، یہ آپ کے ڈرامے، یہ فلمیں، یہ فحاشی میں شامل ہے، جو پبلکلی سب کے سامنے گناہ کی جاتے ہیں۔ اور آج معاشرہ ان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کا نام آرٹ ہے، اس کا نام انٹرٹینمنٹ ہے، اس کا نام تفریح ہے، سمجھائی بات کی؟ سارا کچھ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ ان کھلی برائیوں سے تمہیں روکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی خدائی کو چیلنج ہے۔ آرٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، تفریح کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈرامے، فلمیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور عریاں لباس، فیشن کہاں جا رہا ہے؟ مرد پھر بھی قابو میں ہے، مرد تو یورپ میں بھی قابو میں ہے، وہاں بھی دیکھیں گرمی، خیر وہاں تو گرمیوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، 3 پیس سوٹ کے اندر ہی بالکل قید ہوتا ہے مرد، وہاں چلے سمجھ بھی آتی ہے۔ یہاں کس بات کی سمجھ آتی ہے؟ جس میں 9 مہینے گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں بھی اوپر سے ایسی چلایا ہوتا ہے، ادھر سے 3 پیس سوٹ اوپر سے۔ اور سردیوں میں بھی دیکھی تو عورت ننگی ہوتی ہے، یہ عجیب بات ہے، عورت کو سردی نہیں لگتی، اندر کی شیطانی حرارت اتنی زیادہ ہوتی کہ سردی جنوری اثر ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ یہ ہے قوت شہوانیہ، جب یہ اپنی حد سے بڑھ جائے تو پھر کھلی بیماریاں، کھلی پھر پبلکلی بندہ گناہ کرتا ہے۔ اس قوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ نے کہا وینہی عن الفحشاء، فحاشی سے بچو۔ ہاں اس کی اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بھی رکھا ہے نکاح کا، بس 1 سے گزارا نہیں ہوتا 2 کر لو یار، 2 سے نہیں ہوتا 3 کر لو۔ اگر بندہ نہ سنبھال سکتا اللہ تعالیٰ 1 سے زائد کا آرڈر ہی جاری نہ کرتا، تم کر سکتے ہو، بندہ سنبھال سکتا ہے اس لیے کہا۔ ہاں جو واقعی سمجھتا میں انصاف نہیں کر سکوں گا وہ 1 پہ گزارا کر لے، وہ بیچارہ غریب مسکین 1 پہ گزارا کر لے ہماری طرح، ٹھیک ہے، ہماری بات کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری اجازت دے رکھی ہے۔ کہتا جی پہلی بیوی سے اجازت لی ہے، ارے بھائی اجازت دینے والے نے اجازت دی، اور کس سے اجازت لینی ہے؟ اجازت دینے والا اللہ ہے، وہ اس نے اجازت دے رکھی ہے، سیدھی سی بات۔ مائیں بہنیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، ہر ایک کے لیے یکساں قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوت شہوانیہ کے لیے بھی صحیح راستہ رکھا ہے، لیکن جو غلط طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس کو روکا بھی ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ نے ہر اوپری چیز سے روکا ہے جو شرعی دائرے سے باہر ہے اور جس کو بندہ اپنی فطرت سے سمجھ لیتا ہے۔ جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، سمجھ آئی؟ دودھ کے نام پہ کیمسٹری کا فارمولہ بیچنا ہے، ہاں یہی ہے نا سارا کچھ۔ آج دودھ کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ جب آدھی قوم مر چکی ہوتی پھر ہم ہوش میں آتے ہیں، وہ باقی بھی مر رہی ہے۔ یہ ملک بڑا یتیم ہے اس حوالے سے، یہاں کوئی کسی کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور یہ اللہ کی سزا ہے کیونکہ ہم خدائی احکام کے بارے میں کانشیس نہیں ہیں۔ اللہ نے باقی معاملات میں بھی ہماری حساسیت، ہماری کانشیسنس ختم کر کے رکھ دی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح کبھی بھی نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انتقام کے طور پر ان کی ذات کو ان کے لیے بلا دیا۔ آج ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہے، زہر کھا رہے ہیں خوراک کے نام پہ، یہ خدا کی سزا ہے۔ تو منکر ہر وہ برائی جو فطرت سمجھتی ہے یہ برائی ہے، تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر فطرت واقعی
برقرار ہے, تھوڑی سی رمق موجود ہے, ورنہ بندوں کی تو فطرتیں بھی مسخ ہوئی ہوتی ہیں بھائی. ایسے فلسفے بھی دنیا میں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں باہر سے کیا بیوی لانی, بہن سے ہی نکاح کر لو. ایسے فلسفے موجود ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن یہ فطرت کی بات ہو رہی, جو فطرت ابھی موجود ہے, بالکل زندہ درگور نہیں ہوئی. والبغی, اب جو یہاں روکا گیا ہے ہر برائی سے, جو فطرت برا سمجھے, یہ قوت وہمی عقلی ہے, اس کو اللہ اس کے ذریعے دبا رہا ہے. اس پہ عمل نہیں کرنا. صحیح عقل جو وحی کتاب ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. جب چلو گے تو پھر معروفات پہ عمل ہوگا, منکرات پہ عمل نہیں ہوگا. آخری چیز والبغی, ظلم و زیادتی سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے. یہ ہے قوت غضبیہ. بندے کے اندر جلال ہوتا ہے, غضب ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غصے کو نکالنے کا طریقہ بھی رکھا ہوا ہے. کرپٹ انسان ہے, اس پر جائز طریقے سے غصہ نکالیں. نوکری سے فارغ کرنا فارغ کر دیں, سزا دینی سزا دے دیں, جرمانہ کرنا جرمانہ کر دیں. طریقے رکھے ہوئے ہیں. لیکن غصہ غلط طریقے سے استعمال نہ ہو, کسی پر زیادتی نہ ہو, کمزور پہ تم ہاتھ نہ ڈالو. یہاں غصہ آتا ہی کمزوروں پر ہے. وہ لطیفہ بنا ہوا نا, بندے نے دھکا دیا, گرا دیا, 2 تھپڑ بھی لگا دی, آگے گزر گئے. انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے تھے تم, کیا تم مذاق کر رہے تھے؟ کہا نہیں مذاق نہیں, میں تمہیں سیریس ہی مارا تھا. کہتا ٹھیک ہے, مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا, ہم کمزوروں کے سامنے طاقتور ہیں, طاقتور کے سامنے بڑے ہی متحمل ہیں, بڑے بردبار ہو جاتے ہیں. نہیں یہ کچھ بھی نہیں. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ فقیر اگر عاجزی کرے تو خوئے اوست, یہ تو اس کی عادت ہے. فقیر عاجزی کرے تو یہ اس کی عادت ہے. عاجزی جس کے پاس کچھ ہو وہ عاجزی کرے تو یہ کمال ہے. آپ کے پاس اللہ نے عزت دی ہے, دولت دی, اختیارات دی ہیں, طاقت دی ہے, پھر بھی آپ کے اندر عاجزی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. بغی, آپ ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اپنی قوت کو, اپنے اختیارات کو, اپنی وجاہت کو, اپنے اسٹیٹس کو ظلم و زیادتی کے لیے استعمال کبھی بھی نہ کریں. اب یہ دیکھیں 3 چیزوں کا آرڈر ہے, 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. غور کریں, معاشرے کی اساس یہی ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کر سکو, قبول کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.